بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات لازمی برائے جماعت ناہم دہم، اس میں نمبر دال میں اخلاق و آداب، اور ٹاپک ہے عدل اجتماعی. مشقی سوالات صفحہ نمبر 179 اور 180 پر موجود ہے. سب سے پہلے کثیر الانتخابی سوالات پڑھیں گے. نمبر 1 ہے عدل عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا. قرآن کریم میں حکم ہے عدل کرو کیونکہ وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. ملک میں عدل و انصاف قائم ہوگا تو معاشرہ بن جائے گا امن و سکون والا. اس کے بعد مختصر سوالات. سوال نمبر 1 یہ ہے عدل و اجتماعی کے معنی اور اس کا مطلب کیا ہے. سب سے پہلے اس میں لغوی معنی اور اس کے اصطلاحی معنی اور قرآن کی روشنی میں. عدل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں لغوی معنی سیدھا کرنا، برابری کرنا، دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا، معادلہ کرنا، دو حالتوں میں توسط اختیار کرنا. یہ تمام عدل کے معنی میں آتا ہے. اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ عدل کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا اس طرح کہ دونوں میں کمی بیشی نہ ہو، بالکل ہی برابر ہو. قرآن کی روشنی میں. اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. بے شک اللہ تمہیں بڑی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے. یقیناً اللہ خوب سننے دیکھنے والا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے قرآن کریم عدل اجتماعی کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے. عدل معاشرے کے بہترین نظام کا ضامن. ایک ہیڈنگ یہ بنے گی عدل معاشرے کے بہترین نظام کا ضامن ہے. اسلامی معاشرتی زندگی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ لوگوں کے درمیان اور زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کو فروغ دیا جائے. عدل و اجتماعی قرآن کی روشنی میں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ترجمہ بے شک اللہ انصاف کرنے والے اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے اور تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. بے شک اللہ تمہیں بڑی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے. یقیناً اللہ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے. اس کے بعد تفصیلی سوال ایک ہی ہے. اس میں تفصیلی سوال یہ ہے عدل و اجتماعی کو نظر انداز کرنے سے کون کون سی معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں. سب سے پہلے ہم لغوی معنی لکھیں گے کہ عدل کہتے کس کو ہیں. ابھی ہم نے پڑھا. پھر اصطلاحی معنی اور پھر قرآن کی روشنی میں. بے شک انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے. تمہیں سمجھاتا ہے کہ تم سمجھو. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. بے شک اللہ تمہیں بڑی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے. اب جانا کیا کیا برائیاں پھیل رہی ہیں معاشرے میں. عدل اجتماعی کو نظر انداز کرنے سے جنم لینے والی معاشرتی برائیاں. معاشرتی برائیاں تو بہت سی ہیں. ان میں سے کچھ یہ ہیں حکومتی اور سیاسی سطح پر عدل کو نظر انداز کرنے کی صورت میں مفاد پرستی
اور اقربا پروری، رشوت خوری اور بدعنوانی عام ہو جاتی ہے۔ عدالتی سطح پر ناانصافی، عدل کو نظر انداز کرنے سے ظلم و زیادتی اور جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اہم بات، معیشت میں عدل کو نظر انداز کرنا اور طبقاتی محرومی احساس کمتری اور مایوسی کا سبب بنتے ہیں، جو جرائم گردی اور فساد کو جنم دیتے ہیں۔ معاشرتی حقوق میں فرمایا تو یہ جا رہا ہے کہ نام نسب کے حوالے سے دنیا میں بہت سے فتنے موجود ہیں۔ انسانی معاشرت میں رنگ و نسل کے امتیاز کے باعث بے انصافی کو فروغ ملتا ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ الحجرات میں افراد کے امتیازات کو رنگ و نسل کے بجائے عبادت اور تقوی سے جوڑ دیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے مردوں اور عورت کو تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر تمہاری قومیں بنائی اور برادری بنائی۔ ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس لیے جو ہے نا قبائل بنتے ہیں، قومیں بنتی ہیں۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع بھی آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم سب آدم علیہ السلام سے ہو، ان کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ نسب قابل فخر بات نہیں، بڑا نسب ہونا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلا کہ عدل اجتماعی کو ہم نظر انداز کریں گے تو بہت سی برائیاں، بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں، تو اسے فخر بنا کیا جائے، کیونکہ اصل تو جو ہے معزز وہی ہے جو پرہیزگار ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو شیئر بھی کیجیے گا آگے اپنے دوستوں میں، تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں، اس سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس طرح اردو کے بھی تمام ہی لیکچر موجود ہیں، وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں پلے لسٹ کے ذریعے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔